الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے میں ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لڑکپن کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی، حفاظت اور تربیت فرماتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں نبوت کی نشانیاں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مگر دنیا ابھی ان کے راز سے ناواقف ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس عمر میں داخل ہو چکے تھے جہاں سمجھ، وقار اور سنجیدگی نمایاں ہونے لگتی ہے۔ کھیل کود میں بھی حد، بات میں بھی وزن اور خاموشی میں بھی حکمت نظر آتی تھی۔ مکہ کے بچے کھیلتے، جھگڑتے اور شور مچاتے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے الگ۔ نہ لڑائی، نہ گالی، نہ فحش کلامی۔ یہ غیر معمولی کردار سب کو حیران کرتا تھا۔ لڑکپن ہی سے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرنے لگے۔ امانت رکھوانا ہو یا کسی بات کی گواہی، دل خود بخود اسی بچے کی طرف مائل ہو جاتا۔ دادا عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے پوتے صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی محبت کرتے۔ کعبہ کے پاس اپنی مخصوص جگہ پر بھی انہیں بٹھاتے، حالانکہ وہاں کسی اور کو اجازت نہ تھی۔ عبد المطلب اکثر فرمایا کرتے، میرے اس پوتے کا ایک خاص مقام ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بچہ عام نہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 8 سال ہوئی تو عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اور صدمہ تھا، مگر اللہ کی حفاظت جاری رہی۔ اب کفالت کی ذمہ داری چچا ابو طالب نے سنبھالی۔ وہ غریب تھے مگر دل محبت اور غیرت سے بھرپور تھا۔ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ کھانے، سفر اور مجلس میں ہمیشہ ساتھ رکھتے۔ غربت کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کو اختیار کیا، بکریاں چرانا شروع کیا، جو صبر، ذمہ داری اور قیادت کی تربیت تھی۔ تنہائی، فطرت اور خاموشی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے۔ یہی وہ لمحات تھے جو آگے چل کر عظیم قیادت کی بنیاد بنے۔ مکہ بت پرستی، ظلم اور اخلاقی بگاڑ میں ڈوبا ہوا تھا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں بھی پاکیزگی کی علامت تھے۔ ابو طالب تجارت کے لیے شام جانے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی، اور ابو طالب نے محبت میں اجازت دے دی۔ قافلہ صحرا، پہاڑوں اور وادیوں سے گزرتا ہوا شام کی طرف بڑھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے سفر میں وقار اور خاموشی کے ساتھ رہے۔ سفر کے دوران لوگ دیکھتے کہ ایک بادل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ منظر قافلے والوں کو حیران کر دیتا۔ قافلہ بصرہ کے قریب پہنچا، جہاں ایک عیسائی راہب حضرت بحیرہ رہتے تھے۔ وہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے۔ بحیرہ نے قافلے کو دیکھا اور فوراً کچھ غیر معمولی محسوس کیا۔ ان کی نگاہیں خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھہر گئیں۔ بحیرہ نے قافلے کو کھانے کی دعوت دی، حالانکہ وہ پہلے کبھی ایسا نہیں کرتے۔ جب سب جمع ہوئے تو بحیرہ نے پوچھا، کیا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تب معلوم ہوا کہ ایک بچہ سامان کی نگرانی کر رہا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو بحیرہ کے دل کی گواہی مزید مضبوط ہو گئی۔ علامات وہی تھیں جو کتابوں میں پڑھی تھیں۔ بحیرہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت کے آثار دیکھے اور یقین ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ بحیرہ نے ابو طالب کو خبردار کیا کہ اس بچے کی حفاظت کریں، کیونکہ یہودی علماء اس کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ ابو طالب نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے سفر مختصر کر کے مکہ واپسی کا فیصلہ کیا۔ یہ واقعہ اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود فرما رہا ہے۔ قافلہ واپس مکہ پہنچا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب پہلے جیسے نہ تھے۔
ذمہ داری اور سنجیدگی اور بڑھ چکی تھی۔ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھنے لگے، کچھ دلوں میں سوال، کچھ میں احترام بڑھنے لگا۔ یہ سفر اس بات کی جھلک تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مکہ تک محدود نہیں رہے گا۔ یہاں لڑکپن کا دور ختم اور جوانی کی تیاری شروع ہوتی ہے، ایک عظیم ذمہ داری کے ساتھ۔ یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن، سفر شام اور حضرت بحیرہ کے واقعے کا مکمل بیان۔ اگلے حصے میں ہم جوانی، تجارت اور لقب صادق و امین کے دور میں داخل ہوں گے۔ درود و سلام ہو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرات سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل RS انفو سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔